Assalamu alaikum. Today we are starting Sociology 401 lecture number 4 and it is about growth of anthropological theory. یہ lecture number 3 کے آگے سے ہے اور تھیوری سے relate کرتا ہے تو اس کو start کرتے ہیں. پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں. سب سے پہلے ہے فرینچ اسٹرکچرلزم. فرینچ اسٹرکچرلزم والوں کا ماننا یا اس گروپ کا ماننا کیا تھا کہ آپ کا جو کلچر ہے وہ آپ کی زبان لنگوسٹکس یا پھر آپ کے کوگنیشن، آپ کے مینٹل بیہیویئر، آپ کے انڈرسٹینڈنگز، آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، ہماری کوگنیشن ہے، ہمارا بول چال کا طریقہ ہے، وہ ہمارے انکانشیس لیول پر ہے جس پر ہم بیہیو کرتے ہیں. دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ انسان کس کمپنی سے جو ہے وہ بلانگ کر رہا ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسی ہے اور اس کا بول چال کا طریقہ جیسا ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ اپر لیول سے بلانگ کر رہا ہے یا لوور لیول. جتنا انسان ہائی لیول کا ہوتا ہے اس کے اتنے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، مینرز ہوتے ہیں، بات کرنے کا طریقہ اچھا ہوتا ہے، اس کا نالج اچھا ہوتا ہے، اس کی ڈریسنگ مینرز اچھے ہوتے ہیں. اور یہ ہے کہ جو فرینچ اسٹرکچرلزم والے تھے ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی، کوئی انہوں نے اس بات پہ ریسرچ نہیں کی تھی، بس انہوں نے یہ باتیں کہہ دی تھی. تو ان لوگوں کو اور غلطی ان کی یہ تھی کہ ان لوگوں نے اتنی امپورٹنٹ باتیں چھوڑ کے صرف لینگویج کو پکڑ کے اور کوگنیشن کو پکڑ کے کلچر کو ڈسکرائب کر دیا تھا. نیکسٹ ہے ایتھنو سائنس. ایتھنو سائنس جو ہے وہ کلچر کو ڈسکرائب کرنے کے لیے دو کیٹیگری یوز کرتی ہے. ایمک اپروچ یعنی کہ پیپل آؤٹ لک، لوگ کیا دیکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں. اور سیکنڈ ہے ایتھک اپروچ، اینتھروپولوجسٹ آؤٹ لک کہ اینتھروپولوجسٹ جو ہے وہ کیا سوچتے ہیں. تو ایتھنو سائنس والے یہ کہتے ہیں کہ جو ہم تھیوری دیتے ہیں یا پھر ہم جو ریسرچ ورک کا نتیجہ دے رہے ہیں اس کی جو بیس ہے وہ اس پہ ہونی چاہیے ہے کہ وہاں کے لوگ کیا سوچتے ہیں، وہ کلچر میں رہنے والے لوگوں کا نظریہ کیا ہے، نہ کہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ اینتھروپولوجسٹ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایسا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو باعث ہو کر لکھے گا، اپنی پرسنالٹی کے اکارڈنگ لکھے گا، یہ چیز ختم ہو جائے گی. اگر اینتھروپولوجسٹ جو ہے وہ ہندو ہے اور وہ مسلم کلچر پہ لکھ رہا ہے تو وہ اپنے مطابق لکھے گا. اس لیے اپنے مطابق نہیں لکھا جانا چاہیے. ہمیں لکھنے کے لیے وہاں کے لوگوں کا نظریہ ضرور دیکھنا چاہیے، وہاں کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنی چاہیے. اگر آپ ایک ایک انسان کے پاس جا کر ان کی مختلف رائے اکٹھی کریں گے اور اس میں سے ایک تھیری جو ہے وہ اخذ کریں گے تو یہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہو جائے گا. اس لیے اس کو بھی ایک خاص اپلیکیشن نہیں کنسیڈر کیا جاتا، لیکن یہ بائسزم کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھا سٹیپ تھا. یہ ایک امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ کس میں جو ہے وہ بائسزم ختم کرنے کے لیے سٹیپ لیا گیا تھا. ایتھنو سائنس میں. نیکسٹ ہے کلچرل مٹیریلزم. یہ کیا کہتے ہیں کہ کلچر کو کون ڈسکرائب کرتا ہے؟ مٹیریلز، چیزیں، گھر بار وغیرہ. تو اس پہ بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا، لوگوں نے تنقید کی کہ انہوں نے لوگوں کے بلیفز، نظریے، آئیڈیاز وغیرہ کو ٹوٹلی اگنور کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ جیسا گھر بار ہوگا، جیسے ان کے پاس چیزیں ہیں، وہ کلچر کو ڈسکرائب کر رہی ہیں. نیکسٹ ہے پوسٹ ماڈرنزم. یہ اینتھروپولوجی جنرلائزیشن پر بالکل یقین نہیں کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو اینتھروپولوجسٹ ہیں وہ چھوٹے سے ایریا میں ریسرچ کر کے چھوٹی سی بات کو اتنے بڑے پیمانے پر کیسے لاگو کر سکتے ہیں اور اسے سائنس سے جنرلائز کر دیتے ہیں. یہ ایک ہیومنسٹک اپروچ ہے، انسانوں کے بارے میں اسٹڈی ہے تو اس کو یوں سائنس کے ساتھ ڈسکرائب کرنا بالکل غلط ہے. جیسے پہلے ایتھنو سائنس میں کیا ہے کہ انہوں نے چھوٹے سے پیمانے پر ریسرچ کی اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے لوگوں کے آئیڈیاز دیکھنے ہیں، اینتھروپولوجسٹ کے نہیں دیکھتے ہیں. تو اب پوسٹ ماڈرنزم والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک اچھی رپورٹ، اچھی تھیوری بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کولیبریشن میں لکھنا چاہیے، یعنی کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کا بھی یقین دیکھیں، ان کی بھی رائے لیں اور اینتھروپولوجسٹ کی بھی رائے لیں، یہ بھی دیکھیں کہ اینتھروپولوجسٹ کیا سوچتے ہیں. لاسٹ ہے انٹرپریٹیو اینتھروپولوجی والے. یہ انہوں نے ایمک اپروچ جو ہے یوز کیا ہے. ایمک اپروچ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ایتھنو سائنس میں. یہ کیا کہتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے رائے لیجیے کہ وہ کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں.
یاد رکھیے گا ایتھو سائنس نے ایمک اپروچ یوز کی ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں. پھر کلچرل میٹریلزم والے نے ایتھک یوز کی ہے کہ اینتھروپولوجسٹ کیا سوچتے ہیں. پھر پوسٹ ماڈرنزم میں کولیبریشن ہوئی ہے کہ دونوں کو دیکھا جائے دونوں کیا سوچتے ہیں. اور لاسٹ انٹرپریٹیو اینتھروپولوجی والے کیا دیکھ رہے ہیں, وہ ایمک اپروچ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں, ان کی کیا رائے ہے, وہ کلچر کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ان کا کلچر کیسے ہے ایٹسیٹرا. اگر آپ میرے لیکچر کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, میں پھر سے ریکویسٹ کر رہی ہوں پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں.